آج کا ہمارا بنیادی ماخذ حضرت واصف علی واصف کی ایک انتہائی فکر انگیز گفتگو ہے، اور یقین جانیں یہ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ صدقہ محض جیب سے نکال کر کچھ پیسے دے دینے کا نام بالکل نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے، مطلب ایک گہرا رویہ ہے اور انسان کی اپنی اندرونی حالت کو بدلنے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ صحیح، اور اگر ہم آج کی اس تیز رفتار دنیا پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو کتنا مشینی بنا دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک مخصوص رقم دے دی اور ہمارا ضمیر مطمئن ہو گیا، لیکن یہ جو ماخذ آج ہم زیر بحث لا رہے ہیں یہ ہمیں ایک آئینے کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے؟ دیکھیں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل مسئلہ وسائل کی کمی نہیں ہے، بلکہ اس تعلق کی کمی ہے جو انسان کو انسان سے جوڑتا ہے۔ اور جب ہم ان ذرائع کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ محض کوئی روایتی لیکچر نہیں ہے، بلکہ انسانی نفسیات اور روحانی سکون کا ایک عملی خاکہ ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو آئیں ذرا اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بنیادی نقطے سے شروعات کرتے ہیں جو اس ماخذ میں بہت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ جی ضرور۔ ذرائع کے مطابق صدقے کا ایک انتہائی سادہ لیکن طاقتور مقصد ہے، اور وہ ہے وسائل کی منتقلی، یعنی معاشرے کے ان افراد سے جن کے پاس وسائل ضرورت سے زیادہ ہیں یا جو صاحب حیثیت ہیں، ان سے لے کر ان لوگوں تک پہنچانا جو محروم ہیں۔ بالکل۔ ماخذ میں اس کے لیے وہ انگریزی اصطلاح استعمال کی گئی ہے نا، ہیز سے ہیو ناٹس کی طرف منتقلی۔ جی، مقصد یہی ہے کہ کسی بھی انسان کی تکلیف، بھوک یا ضرورت کو دور کیا جا سکے۔ اور اس مقصد کے حصول کے لیے ماخذ میں کچھ بڑی دلچسپ اور عملی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے زندہ جانور کی قربانی یا نقد رقم دینا۔ اور ان مثالوں پر غور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ منتقلی صرف پیسوں کی نہیں ہوتی۔ ان سب کے ساتھ ایک اور بہت ہی انوکھی مثال دی گئی ہے، اور وہ ہے اپنا پہنا ہوا لباس کسی غریب کو دینا۔ ہاں، وہ لباس والی بات۔ بظاہر یہ ایک بہت معمولی سی بات لگتی ہے کہ کسی کو پرانے کپڑے دے دیے جائیں، لیکن اس کے پیچھے جو نفسیاتی اور روحانی پہلو بیان کیا گیا ہے وہ کمال کا ہے۔ واقعی، اور وہ پہلو مجھے اس ماخذ کا سب سے حیران کن حصہ لگا۔ مطلب ذرائع میں یہ بات باقاعدہ دعوے کے ساتھ کہی گئی ہے کہ جب کوئی انسان اپنا پہنا ہوا لباس جسے وہ خود استعمال کرتا رہا ہو کسی ضرورت مند کو دیتا ہے تو اس کا اثر سیدھا دینے والے پر ہوتا ہے۔ جی، اس عمل کی برکت سے دینے والے کا اپنا وجود صحت مند اور تناسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک ایسا تصور ہے جس پر عام طور پر کوئی غور ہی نہیں کرتا۔ صحیح بات ہے۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ لینے والے کی ضرورت پوری ہو گئی، اس کا جسم ڈھک گیا، لیکن دینے والے کے جسم پر، اس کی صحت پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ یہ کنیکشن واقعی بہت گہرا محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں اور خاص طور پر انسانی نفسیات اور آج کے دور کے تصورات سے جوڑ کر دیکھیں تو بات بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، انسان جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے نا، ان کے ساتھ اس کی ایک جذباتی وابستگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنی کوئی استعمال شدہ پسندیدہ چیز محض اس نیت سے کسی کو دے دیتا ہے کہ اس کی ضرورت مجھ سے زیادہ ہے، تو وہ دراصل اپنے اندر سے ایک بوجھ کم کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ مادیات کے ساتھ اپنی جڑت کو کمزور کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور جب ذہن سے ملکیت کا یہ غیر ضروری بوجھ اترتا ہے تو اس کا براہ راست اثر انسان کے اعصاب، اس کے جسم اور اس کی مجموعی صحت پر پڑتا ہے۔ وہ خود کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ تو ماخذ اسی ہلکے پن کو صحت اور تندرستی کہہ رہا ہے۔ جی ہاں۔ یہ تو ہوئی انفرادی اشیاء کی بات، لیکن ماخذ اس تصور کو ایک قدم اور آگے لے کر جاتا ہے، خاص طور پر صدقہ جاریہ کے حوالے سے۔ ہم اکثر صدقہ جاریہ کے بارے میں سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً کوئی مسجد یا عمارت بنانے کا خیال آتا ہے۔ لیکن اس گفتگو میں صدقہ جاریہ کو معاشرتی ضرورت کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر ماخذ میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ اگر کوئی مستحق طالب علم وسائل کی کمی کی وجہ سے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنے پر مجبور ہے تو اس کے لیے کم از کم 4 یا 5 سال کے تعلیمی وظیفے کا بندوبست کر دینا ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایک طویل مدتی سوچ کی عکاسی ہے۔ عام طور پر ہم وقتی طور پر کچھ پیسے دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے مدد کر دی، جو کہ شاید 2 دن کا راشن لا سکے۔ ہاں، اور اس کے بعد وہ شخص پھر وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں پہلے تھا۔ لیکن جب 4 یا 5 سال تک کسی کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری نسل کو غربت کے چکر سے باہر نکالنے کا انتظام کر دیا۔
वो पढ़ेगा, बरसरे रोजगार होगा और फिर शायद दूसरों की मदद करने के काबिल हो जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह माखज़ में पानी का नलका लगवाने की मिसाल दी गई है। ये ऐसे काम हैं जो मुआशरे की बुनियादों को मजबूत करते हैं। ये वसाइल की वो मुंतकिली है जो एक मुस्तकिल समाजी तवाज़ुन पैदा करती है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम मुसलसल किसी की मदद करने की बात करते हैं तो एक और बहुत अहम नुक्ता सामने आता है। वो क्या? हम इंसानों की फितरत है कि हम हर चीज़ को गिनते हैं। हम हिसाब लगाते हैं कि हमने कितना कमाया, कितने फीसद खैरात किया और कितना बचा। यानी हमारा जहन बस एक रियाजियाती हिसाब में उलझा रहता है। जी, हम नंबर्स के पीछे भागते हैं। लेकिन माखिज़ ये कतई तौर पर वाज़े करता है कि सदक़े का ताल्लुक इस रियाजी के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। रकम कितनी दी गई ये चीज़ तो सानवी है, असल अहमियत रवैये और उस नीयत की है जिसके साथ वो अमल किया जा रहा है। ये बात इस पूरे फ़लसफ़े की जान है। अगर सदका सिर्फ एक हिसाबी अमल होता तो फिर तो दुनिया के अमीर तरीन लोग चंद लाख डॉलर देकर दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान बन जाते। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन माखिज़ हमें बताता है कि सच्चा यकीन रखने वाले लोग रकम गिनकर नहीं देते, वो कोई परसेंटेज नहीं निकालते, बल्कि वो उस वक्त तक सदका देते रहते हैं जब तक उन्हें अंदर से ये महसूस ना हो जाए कि अब दिल का बोझ हल्का हो गया है और राजी हो गया है। दिल का बोझ हल्का हो जाना ये वाकई एक बहुत गहरी कैफियत है। यानी सदके की कबूलियत का पैमाना कोई रसीदे नहीं है, बल्कि इंसान की अपनी अंदरूनी कैफियत है। जी बिल्कुल। जब तक इंसान बेसुकून है, इसका मतलब है उसे मजीद कोई कुर्बानी करनी है। और इसी अंदरूनी कैफियत को समझाने के लिए माखिज़ में एक इंतहाई ताकतवर वाकया बयान किया गया है। वो बुजुर्ग वाला वाकया वाकई इंसान को झंझोड़ देने वाला है। हाँ, जरा इस वाकये पर रोशनी डालें। जी, तो माखज़ में बताया गया है कि एक बुजुर्ग किसी शदीद अंदरूनी बेचैनी का शिकार थे। उन्होंने सुकून हासिल करने के लिए सदके का रिवायती तरीका अपनाया। पहले एक ऊंट ज़िबा किया और गोश्त लोगों में तकसीम कर दिया, जो कि बज़ाहिर एक बहुत बड़ा सदका है। बिल्कुल। लेकिन उन्हें वो इत्मीनान हासिल ना हुआ जिसकी वो तलाश कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक गाय ज़िबा की, फिर एक बकरा ज़िबा किया। लेकिन इन सब मादी कुर्बानियों के बावजूद उनका दिल बदस्तूर बोझल रहा। और फिर उन्होंने वो किया जो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। जब माल खर्च करने से सुकून नहीं मिला तो आखिरकार उन बुजुर्ग ने अपने गुस्से को ज़िबा कर दिया। जी, अपने गुस्से को। और ज़राए बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने अपने अंदर के उस गुस्से को, उस अना को कुर्बान किया, उन्हें फौरन वो दिली सुकून मिल गया जो ऊंट और गाय ज़िबा करने से नहीं मिल रहा था। ये एक ऐसा तस्वुर है जो आम तौर पर हमारे जहनों में आता ही नहीं है कि कोई अंदरूनी कैफियत या जज्बा भी सदका किया जा सकता है। ये फलसफा आम सोच से बहुत बुलंद हो जाता है। गुस्से को ज़िबह करना बज़ाहिर कोई पैसे खर्च करने वाला काम नहीं है, लेकिन हकीकत में ये लाखों रुपए देने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। वो इसलिए क्योंकि माल इंसान के वजूद से बाहर की चीज़ है। बिल्कुल। माल देना आसान है, लेकिन गुस्सा, अना, जिद ये इंसान के वजूद का, उसकी पहचान का हिस्सा बन चुके होते हैं। जब इंसान से कहा जाता है कि अपनी इस मनफी आदत को सदका कर दो, तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपने ही वजूद का एक हिस्सा काट रहा है। बहुत गहरी बात है। माखज़ ये साबित करता है कि असल सदका वही है जो इंसान की अंदरूनी तकलीफ से मुताल्लिक हो। जब तक वो मनफी जज्बा अंदर मौजूद है, आप बाहर जितना मर्जी माल लुटाते रहें, रूह को सुकून नहीं मिलेगा। सच्ची बात तो ये है कि मुआशरे में हमें ऐसे बहुत से लोग नजर आते हैं जो बड़ी बड़ी खैरातें करते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, लेकिन उनका अपने लोगों के साथ रवैया इंतहाई गुस्से और तकब्बुर वाला होता है। जी, और ये माखज़ दरअसल हमें यही बता रहा है कि वो ज़ाहिरी खैरात उस वक्त तक बेमानी है जब तक अंदर का तकब्बुर सदका ना किया जाए। सही। अच्छा, इस वाक़े के बाद गुफ्तगू एक और इंतहाई अमली मसले की तरफ मुड़ती है। वो मसला है मुस्तहिक की तलाश। ये एक बहुत अहम मरहला है। हम उमूमन अपनी आसानी देखते हैं, कुछ पैसे लिए और किसी खैराती इदारे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और समझे कि बस जिम्मेदारी ख़त्म। लेकिन ज़राए इस तर्ज़ अमल की हौसला अफजाई नहीं करते।
بالکل نہیں کرتے، اور اس کی ایک بہت ٹھوس وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ ذرائع واضح طور پر خبردار کرتے ہیں کہ صدقہ دیتے وقت اداروں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے کے بجائے براہ راست ضرورت مند کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ کیونکہ بعض اوقات ان اداروں کے منتظمین ہی رقوم ہڑپ کر جاتے ہیں یا دفاتر کی سجاوٹ پر خرچ کر دیتے ہیں۔ جی، جس کا اصل ضرورت مندوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اس لیے ماخذ یہ تلقین کرتا ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف 100 روپے بھی ہیں تو وہ کسی بڑے فنڈ میں ڈالنے کے بجائے خود جا کر کسی غریب کے ہاتھ میں دے۔ اس سے یہ 100% یقین تو ہوگا کہ وہ 100 روپے سیدھے کسی بھوکے کے کام آئے ہیں، کاغذی کارروائی کی نظر نہیں ہوئے۔ بالکل صحیح۔ لیکن یہ بات وزن تو رکھتی ہے، مگر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم اداروں کو نکال دیں تو ہم ان ضرورت مندوں کو تلاش کیسے کریں؟ کیونکہ سڑکوں پر تو پیشہ ور مانگنے والوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع میں مسکین کی ایک شاندار اور دل کو چھو لینے والی تعریف کی صورت میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ وہ مسکین کی تعریف کیا ہے؟ ماخذ کے مطابق مسکین وہ نہیں ہے جو سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر یا دروازہ کھٹکھٹا کر گڑ گڑا رہا ہو، بلکہ مسکین وہ خاموش اور گونگا غریب ہے جو انتہائی قسم پرسی اور ضرورت کے باوجود کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ جو خاموشی سے تکلیف سہ لے گا لیکن اپنی سفید پوشی کا بھرم نہیں ٹوٹنے دے گا۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں صاحب حیثیت لوگوں کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ ماخذ معاشرے کے افراد پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ محض پیسے دے کر جان نہ چھوڑائیں بلکہ وقت نکالیں، اپنے ارد گرد نظر دوغائیں۔ جی، اپنے رشتہ داروں میں، پڑوس میں یا دفتر کے نچلے درجے کے ملازمین میں ایسے لوگوں کو شعوری طور پر تلاش کریں۔ ایسے خاموش غریبوں کو ڈھونڈنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے حساسیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر مشکل کام یہ ہے کہ جب ایسا کوئی مسکین مل جائے تو مدد اس طریقے سے کی جائے کہ اس کی عزت نفس محجور نہ ہو، اسے یہ احساس نہ ہو کہ اس پر کوئی احسان کیا جا رہا ہے۔ یہ دراصل ایک دلی تعلق قائم کرنے کا عمل ہے۔ یہی حساسیت ہی تو ہے جو ہم کھوتے جا رہے ہیں۔ ہم ہر چیز کا شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ خیر، گفتگو کو ذرا اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ ذرائع میں قربانی اور صدقے کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ جی، جنہیں اپنے بیٹے سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت تھی۔ اور جب اللہ کا حکم ملا تو انہوں نے اپنی اسی محبت کو سب سے پسندیدہ چیز کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ ماخوذ اس واقعے سے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ انسان کے پاس جو سب سے بڑی صفت ہے، یہ جس چیز سے وہ سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اصل میں اسی چیز کو نچھاور کر دینا ہی صدقہ ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر صدقے کا یہ سارا فلسفہ، یہ مال کی قربانی صرف امیروں یا صاحب حیثیت لوگوں پر لاگو ہوتا ہے تو پھر معاشرے کا وہ طبقہ جو خود غریب ہے، جس کے پاس 2 وقت کی روٹی بمشکل پوری ہوتی ہے، وہ کیسے صدقہ دے گا؟ کیا وہ اس عظیم عمل سے ہمیشہ کے لیے محروم رہے گا؟ جی، کیونکہ ظاہری طور پر تو اس کے پاس قربان کرنے کو مال نہیں ہے۔ اور اس کا جو جواب ذرائع میں موجود ہے نا، وہ کمال کا ہے۔ ماخوذ یہ بتاتا ہے کہ ایک غریب انسان بھی صدقہ دینے کے بالکل قابل ہے۔ بالکل۔ وہ اس وقت غنی یعنی امیر بن جاتا ہے جب وہ دوسروں کے مال کی تمنا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کتنی زبردست بات ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ یعنی ایک انسان جو غربت کی حالت میں ہے، ارد گرد لوگ پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ ان کو دیکھ کر حسد نہیں کرتا، اس کے دل میں لالچ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ان کی دولت کی خواہش کو دل سے نکال دیتا ہے۔ تو اس کا یہ عمل، یہ رویہ بذات خود ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ یہ دراصل ذہن کی درستی اور دل کی صفائی کا نام ہے۔ جب ایک انسان جس کے پاس مادی وسائل کم ہیں، وہ اپنے ذہن سے حسد کی نجاست کو باہر نکال پھینکتا ہے تو وہ ایک غیر معمولی روحانی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ وہ غنی ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ کسی مادی چیز کا محتاج نہیں رہا۔ اور اس کا یہ رویہ ثابت کرتا ہے کہ صدقہ صرف جیب سے یا بینک اکاؤنٹ سے نہیں دیا جاتا، صدقہ تو نیت، سوچ اور دل کے اطمینان سے دیا جاتا ہے۔ اس فلسفے کی روشنی میں معاشرے کا ہر ایک فرد روزانہ صدقہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ان تمام بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کریں، ماخذ نے سفر شروع کیا مال کی منتقلی سے، پھر لباس، تعلیم کا وظیفہ، غصے کی قربانی، مسکین کی تلاش اور غریب کے صدقے پر بات کی، اور آخر میں یہ ماخذ ایک ایسی منزل پر لے جاتا ہے جو اخلاقیات اور روحانیت کی معراج ہے۔
ذرائع کے مطابق انسان کی عملی زندگی کا سب سے بڑا اور عظیم ترین صدقہ کسی کو معاف کر دینا ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر زندگی میں کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص ہو جس نے آپ کے ساتھ شدید زیادتی کی ہو اور آپ کو اسے سزا دینے کا مکمل اختیار ہو۔ جی، ایسے موقع پر اپنے غصے اور انتقام کی پیاس کو دبا کر اپنا حق چھوڑ دینا اور اس مجرم کو بخش دینا، اسے دل سے معاف کر دینا، دنیا کا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اور اس معافی کی جو بنیاد ماخذ نے دی ہے نا، وہ انتہائی منطقی اور انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ دلیل یہ دی گئی ہے کہ انسان کو کسی دوسرے کو سزا صرف اس وقت دینی چاہیے جب وہ خود اپنے کیے گئے جرائم اور گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو۔ اور ہم سب انسان ہیں، ہم سے روزمرہ زندگی میں بے شمار غلطیاں اور گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ ہماری تو خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ تو پھر اصول یہی کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے لیے معافی کے طلبگار ہیں تو ہمیں دوسروں کو بھی معاف کرنا چاہیے۔ بہترین عمل یہ ہے کہ دعا کی جائے کہ اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کرے اور ان کے بھی۔ زندگی میں کم از کم کسی ایک ایسے شخص کو ضرور بخش دیں جس نے واقعی کوئی زیادتی کی ہو۔ اسے بغیر کسی غرض کے معاف کر دینا ایک ایسا صدقہ ہے جو بظاہر مجرم کو آزاد کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ معاف کرنے والے کو خود اندرونی طور پر آزاد کر دیتا ہے۔ انتقام اور بغض کا وہ بھاری پتھر جو سینے پر رکھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہٹ جاتا ہے۔ یہ سراسر روح کا صدقہ ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اس ماخذ نے صدقے کے روایتی تصور کو مکمل طور پر ایک نئی شکل دے دی ہے۔ جی، یہ فقط معلومات کا ذخیرہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا طرز فکر ہے جسے اپنا کر معاشرے میں واقعی ایک مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ مال کی محبت کو ترک کرنا، اپنی انا کو کچلنا، خاموش ضرورت مندوں کا درد محسوس کرنا اور زیادتیوں کو معاف کر دینا۔ یہ سب وہ اعمال ہیں جو انسان کا ہر قدم اور ہر مسکراہٹ صدقہ بنا دیتے ہیں۔ آج کی اس نشست نے واقعی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ صدقہ صرف دینے کا نام نہیں بلکہ بہت سی منفی چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام بھی ہے۔ یقیناً۔ اور آج کی اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک ایسے خیال کی طرف سننے والوں کی توجہ دلانا چاہوں گی جو اس پورے ماخذ کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ جی ضرور۔ ہم نے غصے کو ذبح کرنے اور لوگوں کو معاف کرنے کی بات کی، لیکن اگر ہم اس تصور کو آج کے اس جدید اور ڈیجیٹل دور پر لاگو کریں، ہم سب سوشل میڈیا پر ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں ہر وقت کتنا غصہ، نفرت اور تنقید کا بازار گرم رہتا ہے۔ بالکل، لوگ فوراً گالیاں دینے اور نیچا دکھانے پر اتر آتے ہیں۔ تو کیا آج کے اس پر ہجوم ڈیجیٹل دور میں سب سے بڑا صدقہ یہ نہیں ہوگا کہ جب ہم آن لائن کوئی نفرت انگیز تبصرہ پڑھیں تو اس پر غصہ نکالنے اور اپنی انا کی تسکین کرنے کے بجائے ہم خاموشی سے اسکرین کو آگے بڑھا دیں؟ یہ تو بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ کیا کسی کی ٹرولنگ میں حصہ نہ لینا، اپنی انگلیوں کو کسی کے خلاف زہر اگلنے سے روک لینا اور اس ڈیجیٹل دنیا کے شور میں اپنی خاموشی کا عطیہ دینا، کیا یہ آج کے دور کا سب سے عظیم صدقہ نہیں ہو سکتا؟ ذرا سوچئے گا، اگر ہم اپنا یہ ڈیجیٹل غصہ روزانہ صدقہ کرنے لگیں تو شاید یہ ورچوئل دنیا بھی تھوڑی پرسکون ہو جائے۔ کیا ہی زبردست اور عصر حاضر کے عین مطابق سوچ ہے۔ واقعی اگر ہم اپنا ڈیجیٹل غصہ اور رد عمل صدقہ کرنا شروع کر دیں تو روزمرہ کی کتنی ہی ذہنی اذیتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اسی فکر انگیز زاویے کے ساتھ ہم آج کی اس علمی نشست کو باقاعدہ اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ صدقے کا یہ نیا مفہوم ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جی بالکل، مال سے لے کر ہماری ڈیجیٹل زندگیوں تک یہ فلسفہ ہمیں ایک بہتر انسان بننے میں ضرور مدد دے گا۔ ہم اسی طرح بصیرت سے بھرپور کسی اور تفصیلی جائزے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ان خیالات پر غور ضرور کیجیے گا۔